ہر چیز کی کچھ کنڈیشن اور شرائط ہوتے ہیں، ہے نا. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قیام اللیل کرے، مطلب رات کی نماز پڑھے رمضان کے اندر، ہے نا، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا، جو قیام کرے ایمان کے ساتھ اس نیت سے کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے گا، اس کا اجر دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے. بالکل صحیح بات. تو کوئی انسان سال بھر نماز نہ پڑھے اور رمضان میں صرف قیام کرے تو کیا اس کے لیے بشارت ہے؟ جب تک فرائض سے عمل نہ ہو نفل کی بشارتیں آپ کو کام نہیں آئیں گی. یہ نفل نماز ہے تو یہ تبھی فائدہ دے سکتی ہے جب آپ فرائض کو پورا کرنے والا ہوں. یہ ان کے لیے بھی نہیں ہوگا جو صرف رمضان کے فرائض پورے کرتے اور سال بھر نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتا ہے لیکن رمضان میں بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اضافی کرتا ہے، تو اس کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. کون سے گناہ؟ علماء لکھتے ہیں صغائر، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا فرائض کا کرنے والا ہے تو پھر قیام اللیل کا فائدہ اٹھا پائیں گے. سمجھا بات؟ فرض روزے رکھتا ہے تو نفل روزوں کا اس کو فائدہ ہوگا. ورنہ نفل روزوں کی بھی فضائل آتے ہیں کہ جیسا ایک نفل روزہ رکھ لیا جائے یا سنت موقعہ جس کو کہیں گے ہم، جو ہے کہ کوئی شخص اگر ایک روزہ رکھے ذی الحجہ کا، ہے نا، ذی الحجہ میں جو 9 ذی الحجہ کا عرفے کا روزہ رکھ لے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو انسان 2 سال تک روزے نہ رکھے یا زندگی بھر فرض روزے نہ رکھے اور بولے ارے حدیث میں تو ہے نا 2 سال کے، تو کس کے لیے ہے؟ کنڈیشن ہے نہ کچھ فرائض پر اہتمام. تو اسی طرح بہت سی مرتبہ جب دعاؤں کا تذکرہ آتا ہے، دعاؤں کی باتیں آتی ہیں تو لوگ بڑا لپک لپک کے دعاؤں کو لے لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ کنڈیشنز بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز تبھی فائدہ دیں گی جب آپ توحید پر ہو اور فرائض کا اہتمام کرتے ہو. تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش اگر کسی عمل سے ہوتا ہے تو وہ فرائض ہے، اور سب سے زیادہ نزدیک جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے فرائض سے ہوتا ہے. پھر وہ فرائض کے کرنے کے بعد نوافل میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ سے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے اندر چلے جاتا، سمجھ رہے آپ؟ یہ بالکل نہیں. اس کا معنی یہ کہ پھر وہ وہی چیز دیکھتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے. وہ اپنے ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. مطلب ہر وہ کام وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں الفاظ ہیں. تو فرائض کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے.